ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کی 7 بیویاں تھیں مگر اس کا کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ بات اس کے لیے بہت بڑا غم تھی، خاص طور پر جب وہ یہ سوچتا کہ اس کی وفات کے بعد سلطنت کا وارث کون بنے گا۔ ایک دن ایک غریب بوڑھا فقیر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، آپ کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے، آپ کی 7 بیویاں ایک ایک بیٹے کو جنم دیں گی۔ یہ سن کر بادشاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور اس نے حکم دیا کہ اس خوشی کے موقع پر پورے ملک میں جشن منایا جائے۔ دریں اثنا 7 بیویاں ایک شاندار محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھیں، جہاں سینکڑوں کنیزیں ان کی خدمت میں مصروف تھیں۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا، اور ایک دن جب وہ شکار پر جانے لگے تو 7 بیویوں نے ایک پیغام بھیجا۔ ہمارے پیارے بادشاہ، براہ کرم آج شمال کی طرف شکار کے لیے نہ جائیے، کیونکہ ہم نے برے خواب دیکھے ہیں اور ہمیں خوف ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ کوئی ناگوار واقعہ پیش نہ آ جائے۔ بادشاہ نے اپنی بیویوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان کی خواہش کا احترام کرنے کا وعدہ کیا اور جنوب کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن جیسا کہ قسمت میں لکھا تھا، وہ بڑی محنت سے شکار کرتا رہا مگر کوئی شکار ہاتھ نہ آیا۔ نہ ہی مشرق میں کامیابی ملی اور نہ ہی مغرب میں۔ چونکہ وہ شکار کا بہت شوقین تھا اور خالی ہاتھ واپس جانا نہیں چاہتا تھا، اس نے اپنا وعدہ بھلا دیا اور شمال کی طرف مڑ گیا۔ ابتدا میں اسے کوئی شکار نہ ملا، مگر جیسے ہی وہ یہ فیصلہ کرنے والا تھا کہ آج کا دن ضائع کر کے واپس چلا جائے، اچانک اس کی نظر ایک سفید ہرن پر پڑی جس کے سینگ سونے کے اور کھروں پر چاندی کی چمک تھی۔ وہ ہرن تیزی سے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ سب کچھ بھول گیا اور فوراً اپنے گھوڑے کی لگام مضبوطی سے تھام کر پوری قوت کے ساتھ اس ہرن کے پیچھے دوڑ پڑا۔ کئی جنگلوں کے تنگ و تاریک اور کھلے راستوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک جھونپڑی کے پاس جا پہنچا۔ جھونپڑی کے باہر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے اس بوڑھی عورت سے پانی کی درخواست کی۔ بوڑھی عورت نے اس کی بات سنی اور اندر کی طرف آواز دی۔ اندر سے ایک لڑکی باہر آئی جو اتنی حسین، دلکش، دودھ جیسی سفید رنگت والی اور سنہری بالوں والی تھی کہ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ لڑکی پانی کا پیالہ بادشاہ کے منہ تک لے کر آئی، اور جب بادشاہ نے پانی پیا تو اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ فوراً ہی بادشاہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ لڑکی وہی سفید ہرن ہے جس کا وہ اتنی دور تک تعقب کرتا آیا تھا۔ اس کی خوبصورتی نے بادشاہ کو مکمل طور پر مسحور کر دیا، اور وہ گھٹنوں کے بل گر کر اس سے درخواست کرنے لگا کہ وہ اس کے ساتھ چلے اور اس کی دلہن بن جائے۔ مگر لڑکی نے صرف مسکرا کر کہا، 7 بیویاں کیا ایک بادشاہ کے لیے کافی نہیں؟ بادشاہ نے عاجزی سے کہا، تو بتاؤ مجھے تمہارے لیے کیا کرنا ہوگا؟ لڑکی نے جواب دیا، اپنی 7 بیویوں کی آنکھیں مجھے دے دو، تب شاید میں یقین کروں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ خوبصورتی میں اس قدر مدہوش ہو گیا کہ فوراً واپس اپنے محل آیا اور اپنی 7 بیویوں کی آنکھیں نکال کر انہیں ایک بدبودار قید خانے میں ڈال دیا جہاں سے وہ کبھی باہر نہ نکل سکیں۔ پھر وہ دوبارہ اس وادی میں موجود جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گیا، مگر جب سفید ہرن نے 14 آنکھیں دیکھیں تو وہ صرف سنگ دلانہ ہنسی اور ان آنکھوں کو ایک ہار کی صورت میں ڈھال کر اپنی ماں کے گلے میں ڈال دیا۔ کہنے لگی، یہ پہنو پیاری ماں، جب تک میں بادشاہ کے محل میں ہوں۔ پھر وہ بادشاہ کے ساتھ دلہن بن کر واپس محل چلی آئی۔ بادشاہ نے اسے اپنی 7 بیویوں کے قیمتی کپڑے اور زیورات پہننے کو دیے، انہی کا محل رہنے کے لیے دے دیا اور انہی کی کنیزیں اس کی خدمت میں لگا دیں۔ سب کچھ اسے مل گیا جو ایک جادوگرنی کی خواہش ہو سکتی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد جب 7 بدنصیب بے کس بیویاں قید خانے میں ڈال دی گئیں، پہلی بیوی کا بچہ پیدا ہوا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکا تھا، مگر بیویاں بھوک سے اس قدر تڑپ رہی تھیں کہ انہوں نے فوراً بچے کو مار ڈالا اور پھر اسے 7 حصوں میں تقسیم کر کے کھا لیا، سوائے سب سے چھوٹی بیوی کے جس نے اپنا حصہ چھپکے سے بچا لیا۔ اگلے دن دوسری بیوی کا بچہ پیدا ہوا اور انہوں نے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا، اور اسی طرح ہر روز ایک بچہ پیدا ہوتا رہا اور وہ اسے مار کر کھا جاتیں، یہاں تک کہ 7ویں دن سب سے چھوٹی بیوی کا بچہ پیدا ہوا۔
مگر جب باقی 6 بیویاں اس کے پاس آئیں اور اس سے بچہ چھیننے لگیں تو وہ کہنے لگی، ہمیں اپنا بچہ کھانے کے لیے دو جیسے تم نے ہمارے بچے کھائے ہیں۔ تو چھوٹی بیوی نے فوراً دوسرے بچوں کے 6 حصے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے اور جواب دیا، یہ 6 حصے تمہارے لیے ہیں، انہیں کھا لو اور میرا بچہ میرے پاس رہنے دو۔ اب اگرچہ باقی بیویاں اس بات پر بہت جل رہی تھیں کہ سب سے چھوٹی بیوی نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے عقل و دانائی اور ہوشیاری سے کام لیا تھا، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکیں، کیونکہ جیسا کہ چھوٹی ماں نے بتایا تھا انہیں ان کا پورا حصہ ملا تھا۔ اور اگرچہ شروعات میں وہ خوبصورت ننھا لڑکا انہیں کچھ زیادہ پسند نہ آیا، مگر وہ جلد ہی اتنا فائدہ مند اور پیارا ثابت ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوا، اس نے قید خانے کی کیچڑ سے دیوار کو کھودنا شروع کر دیا اور انتہائی کم وقت میں ایک سوراخ بنا لیا جس سے وہ خود کو باہر نکال سکتا تھا۔ اس سوراخ سے وہ غائب ہو گیا اور 1 گھنٹے بعد واپس آیا، ہاتھوں میں مٹھائیاں بھر کر، جنہیں اس نے اپنی 7 نابینا ماؤں میں برابر تقسیم کر دیا۔ جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا گیا، اس نے اس سوراخ کو مزید بڑا کیا اور ہر روز 2 یا 3 بار باہر جا کر شہر کے چھوٹے نوابوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چھوٹا لڑکا کون ہے، مگر ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا۔ اسے ہمیشہ کچھ نہ کچھ انعام میں ملتا، کبھی چمچماتے پکوان، کبھی ایک مٹھی بھنا ہوا اناج یا کچھ مٹھائیاں۔ یہ ساری چیزیں وہ واپس لا کر اپنی 7 ماؤں کے پاس لے آتا اور اسی کی وجہ سے وہ 7 بیویاں زندہ تھیں۔ آخر کار جب لڑکا کافی بڑا ہو گیا تھا، ایک دن اس نے اپنی کمان اور تیر نکالا اور شکار پر نکل پڑا۔ اتفاق سے وہ اس محل کے قریب جا پہنچا جہاں سفید ہرن بڑے شاندار انداز میں رہتی تھی۔ اس نے محل کے ارد گرد کبوتر اڑتے ہوئے دیکھے۔ اس نے نشانہ لگایا اور ایک کبوتر کو مار گرایا۔ کبوتر بالکل اس کھڑکی کے نیچے گرا جہاں سفید ملکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور کھڑکی کے پاس آ کر باہر جھانکنے لگی۔ جیسے ہی اس کی نظر کمان تھامے خوبصورت لڑکے پر پڑی تو اسے اپنے جادو سے فوراً معلوم ہو گیا کہ یہ لڑکا بادشاہ کا بیٹا ہے۔ یہ جان کر وہ اندر ہی اندر حسد اور نفرت سے بپھر گئی، اور اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکے کو فوراً ختم کر دے گی۔ لہٰذا اس نے فوراً ایک خادم بھیجا کہ لڑکے کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ پھر اس نے لڑکے سے پوچھا، کیا تم یہ کبوتر مجھے بیچنا چاہو گے جسے تم نے ابھی شکار کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، نہیں، یہ کبوتر میری 7 نابینا ماؤں کے لیے ہے جو ایک گندے قید خانے میں قید ہیں۔ اگر میں ان کے لیے کھانے کو کچھ نہ لے جاؤں تو وہ بھوک سے مر جائیں گی۔ جادوگرنی سفید ملکہ نے مسکرا کر کہا، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم اپنی ماؤں کو ان کی آنکھیں واپس لوٹاؤ؟ مجھے یہ کبوتر دے دو پیارے بچے، اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں گی کہ وہ آنکھیں کہاں ملیں گی۔ یہ سن کر لڑکا بہت خوش ہوا اور فوراً کبوتر دے دیا۔ اس پر سفید ملکہ نے کہا، تم فوراً جنگل کے اندر ایک جھونپڑی میں جاؤ جہاں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، اس سے وہ آنکھیں لے آؤ جو وہ ہار کی طرح پہنتی ہے، وہ تمہیں ضرور یہ آنکھیں دے دے گی۔ سفید ملکہ نے کہا، اگر تم اسے یہ نشان دکھاؤ جس پر میں نے لکھا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو ایک ٹوٹی ہوئی مٹی کے برتن کا ٹکڑا دیا جس پر یہ الفاظ لکھے تھے، اسے فوراً مار دو اور اس کا خون پانی کی طرح بہا دو۔ کیونکہ 7 ماؤں کا بیٹا پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس نے اس خطرناک پیغام کو خوشی خوشی قبول کیا اور بوڑھی عورت کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب وہ لڑکا اپنے سفر پر نکلا تو ایک شہر سے گزرا جہاں کے لوگ بہت غمگین نظر آ رہے تھے۔ وہ بے اختیار ان سے پوچھ بیٹھا، کیا بات ہے؟ سب اتنے اداس کیوں ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ سب اس لیے غمگین ہیں کیونکہ بادشاہ کی واحد بیٹی نے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور جب اس کے والد کا انتقال ہوگا تو تخت کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ ملک کے ہر خوبصورت نوجوان کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا، مگر اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ صرف اس سے شادی کرے گی جو 7 ماؤں کا بیٹا ہو،
اور ظاہر ہے ایسا کوئی نہ تھا جس کے بارے میں کسی نے کبھی سنا ہو۔ پھر بھی بادشاہ نے مایوسی کے عالم میں حکم دیا کہ شہر کے دروازوں سے داخل ہونے والے ہر شخص کو شہزادی کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ سن کر لڑکا بہت بے چین ہو گیا کیونکہ وہ اپنی ماں کی آنکھیں حاصل کرنے کے لیے بہت جلدی میں تھا، مگر پھر بھی اسے زبردستی شہزادی کے سامنے لے جایا گیا۔ جیسے ہی شہزادی نے اسے دیکھا، اس نے بادشاہ سے کہا، پیارے والد، یہی ہے میرا انتخاب ہے۔ شہزادی نے جو ہی یہ کہا تو محل اور پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر طرف جشن کا سما چھا گیا۔ مگر 7 ماہوں کے بیٹے نے کہا کہ میں شہزادی سے اس وقت تک شادی نہیں کروں گا جب تک اپنی ماؤں کی آنکھیں واپس نہ لے آؤں۔ اب جب خوبصورت دلہن یعنی شہزادی نے اس کی ساری کہانی سنی تو اس نے وہ مٹی کا ٹکڑا دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ وہ نہایت تعلیم یافتہ اور ذہین تھی۔ جب اس نے اس پر لکھے ہوئے دھوکے بھرے الفاظ پڑھے تو اس نے کچھ نہ کہا، بلکہ ایک اور برتن کے ٹکڑے پر بالکل وہی الفاظ لکھ دیے جو پہلے سے اس پر لکھے تھے، لیکن مطلب بدل کر یہ لکھ دیا کہ اس لڑکے کا خاص خیال رکھو، جو کچھ وہ چاہے اسے دو اور یہ پیغام اسے واپس دے دو۔ 7 ماہوں کا بیٹا یہ پیغام لے کر بے خبری میں اپنی تلاش پر روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس غار میں پہنچا جہاں سفید جادوگرنی کی ماں، جو ایک بدصورت بوڑھی عورت تھی، رہتی تھی۔ اس نے پیغام پڑھا تو سخت غصے میں آ گئی، خاص طور پر جب لڑکے نے اس سے آنکھوں کا ہار مانگا۔ پھر بھی اس نے وہ ہار اتار کر لڑکے کو دے دیا اور کہا، اب اس میں صرف 13 آنکھیں ہیں، کیونکہ میں نے پچھلے ہفتے ایک آنکھ کھا لی تھی جب مجھے بھوک لگی تھی۔ لڑکا خوش ہو گیا کہ کم از کم کچھ تو ملا۔ وہ فوراً واپس آیا اور اپنی 7 ماؤں کے پاس پہنچا۔ اس نے 6 بڑی بیویوں کو 2 آنکھیں دیں اور سب سے چھوٹی بیوی کو صرف 1 آنکھ دیتے ہوئے کہا، پیاری چھوٹی ماں، میں ہمیشہ تمہاری دوسری آنکھ بن کر تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کے بعد وہ شہزادی سے شادی کرنے کے لیے روانہ ہو گیا، مگر جب وہ سفید ملکہ کے محل کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس نے دوبارہ چھت پر کچھ کبوتر دیکھے۔ اس نے اپنی کمان کھینچی اور ایک کبوتر کو مار گرایا۔ وہ کبوتر پھر سے بالکل اسی کھڑکی کے نیچے گرا جہاں سفید ملکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سفید ملکہ نے باہر جھانکا اور دیکھا کہ بادشاہ کا بیٹا زندہ اور تندرست کھڑا ہے۔ وہ نفرت اور غصے سے چیخ اٹھی، مگر خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے لڑکے کو بلوایا اور پوچھا، تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ جب لڑکے نے اسے بتایا کہ وہ 13 آنکھیں لے آیا ہے اور انہیں 7 نابینا بیویوں کو دے دی ہیں، تو ملکہ اپنے غصے کو بمشکل ضبط کر پائی۔ پھر بھی اس نے ظاہری خوشی کا اظہار کیا اور فریب سے کہا، اگر تم مجھے یہ کبوتر دے دو تو میں تمہیں جوگی کی وہ عجیب و غریب گائے انعام میں دوں گی جس کا دودھ سارا دن بہتا رہتا ہے اور ایک پوری جھیل بن جاتی ہے، جو کہ ایک پورے ملک جتنی بڑی ہوتی ہے۔ لڑکے نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کبوتر دے دیا اور پھر وہی جادوگرنی اسے دوبارہ اپنی ماں کے پاس بھیجتی ہے تاکہ وہ جوگی کی گائے کے بارے میں پوچھے۔ اس بار بھی وہ ایک ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑے پر یہ الفاظ لکھ کر دیتی ہے، اس لڑکے کو فوراً مار دو اور اس کا خون پانی کی طرح بہا دو۔ راستے میں 7 ماہوں کا بیٹا شہزادی کے محل میں رکا تاکہ اسے یہ بتا سکے کہ وہ کیوں دیر سے آیا۔ شہزادی نے برتن کے ٹکڑے پر لکھا ہوا پیغام پڑھا اور فوراً اس کی جگہ دوسرا پیغام لکھ دیا۔ اس کے بعد لڑکا جادوگرنی کی ماں کے جھونپڑے تک پہنچا اور اس سے جوگی کی گائے کے بارے میں پوچھا۔ اس بار جادوگرنی کی ماں نے انکار نہ کیا، بلکہ اسے بتایا کہ وہ گائے کہاں پر ملے گی۔ لڑکا مسلسل سفر کرتا رہا اور آخرکار وہ جوگی کی گائے تک جا پہنچا، جو نہایت لمبی، سفید اور بے حد خوبصورت تھی، جبکہ جوگی خود، جو جنات کا بادشاہ تھا، دن رات اس گائے کا دودھ دہہ کر ایک سفید جھیل کو بھر رہا تھا۔ جوگی نے لڑکے کو دیکھ کر غصے سے پوچھا، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟
لڑکے نے جادوگرنی کی ماں کی ہدایت کے مطابق جواب دیا، میں تمہاری کھال لینے آیا ہوں، کیونکہ بادشاہ اندرا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہاری مضبوط کھال لے جاؤں۔ یہ سن کر جوگی کانپنے لگا، کیونکہ کوئی بھی جن یا جادوگر بادشاہ اندرا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ فوراً لڑکے کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو بدلے میں جو تم کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ تب 7 ماؤں کے بیٹے نے اس سے جوگی کی گائے کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد جوگی کی گائے کو ساتھ لے کر وہ خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساتوں بیویاں اس عجیب و غریب گائے کو پا کر بے حد خوش ہو گئیں اور وہ صبح سے شام تک دہی اور مکھن بنا کر بیچنے لگیں۔ یوں دن بدن وہ سب امیر ہوتی گئیں۔ جب لڑکے نے اپنی ماؤں کو خوشحال اور مطمئن دیکھا تو وہ شادمانی کے عالم میں شہزادی سے شادی کے لیے روانہ ہو گیا۔ مگر جب وہ سفید ہرن یعنی جادوگرنی کے محل کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک بار پھر محل کی چھت پر بیٹھے ایک کبوتر پر تیر چلایا۔ یہ تیسری بار تھا کہ ایک کبوتر اس کے تیر کا نشانہ بنا اور آ کر عین اس کھڑکی کے نیچے گرا جہاں سفید ملکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب سفید ملکہ نے باہر جھانکا اور اسی لڑکے کو زندہ، تندرست اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت پایا تو وہ غصے سے آنکھوں میں آگ لیے بپھر گئی۔ اس نے فوراً لڑکے کو بلوایا اور چیخ کر پوچھا، تم اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ لڑکے نے مکمل کہانی سنا دی۔ سفید ملکہ نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، مجھے خوشی ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا کر سکی، اور اگر تم مجھے یہ تیسرا کبوتر دے دو تو میں تمہیں ایسا چاول دوں گی جو ایک ہی رات میں پک جائے گا اور لاکھوں دانے دے گا۔ یہ سن کر لڑکا بہت خوش ہوا۔ اس نے کبوتر دے دیا اور اپنی تلاش پر روانہ ہو گیا، ساتھ میں وہی مٹی کے برتن کا ٹکڑا لیے جس پر لکھا تھا، اس بار ہرگز نہ چھوڑنا، اس لڑکے کو فوراً مار دو اور اس کا خون پانی کی طرح بہا دو۔ مگر ہمیشہ کی طرح راستے میں وہ شہزادی کے محل میں رکا تاکہ اسے مطمئن کر سکے۔ جیسے ہی شہزادی نے وہ پیغام پڑھا، اس نے فوراً ایک نیا برتن کا ٹکڑا دیا جس پر لکھا تھا، اس لڑکے کو اس کی ضرورت کی ہر چیز دو، کیونکہ اس کا خون تمہارے خون کی طرح قیمتی ہے۔ جادوگرنی نے یہ پیغام پڑھا اور سنا کہ لڑکا وہ جادوئی چاول چاہتا ہے جو ایک ہی رات میں پک جائے اور لاکھوں دانے دے، تو وہ غصے سے تلملا اٹھی۔ مگر اپنی بیٹی سفید ملکہ کے خوف سے اس نے خود پر قابو پایا اور لڑکے کو اس کھیت کا پتہ بتا دیا۔ ساتھ ہی اس نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تم کھیت کی سب سے بڑی بالی توڑ لو تو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ لڑکا دوبارہ اپنی مہم پر روانہ ہو گیا اور جلد ہی اس کھیت تک پہنچ گیا۔ اس نے سب سے بڑی بالی توڑ لی، مگر جیسے ہی واپس پلٹنے لگا، پیچھے سے ہزاروں نرم و نازک آوازیں آنے لگیں، مجھے بھی توڑ لو، او برائے کرم مجھے بھی توڑ لو۔ لڑکے نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کیا دیکھتا ہے؟ اب جب وقت گزرتا گیا اور لڑکا واپس نہ آیا تو جادوگرنی کو تشویش ہونے لگی۔ یاد آیا، اس کا خون تمہارے خون کی طرح ہوگا۔ چنانچہ وہ گھبرا کر یہ دیکھنے کے لیے روانہ ہوئی کہ آخر کیا ہوا۔ جلد ہی وہ اس کھیت میں پہنچ گئی اور کیا دیکھتی ہے، وہاں صرف راکھ کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ اس نے فوراً اپنی جادوئی طاقتوں سے جان لیا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے تھوڑا سا پانی لیا، راکھ کو گوندھ کر انسان کی شکل میں ڈھالا، پھر اپنی چھوٹی انگلی سے خون کا ایک قطرہ اس کے منہ میں ٹپکایا اور فوراً 7 ماؤں کا بیٹا زندہ ہو گیا، بالکل ویسا ہی جیسے وہ پہلے تھا۔ جادوگرنی نے سخت لہجے میں کہا، آئندہ میرے حکم کی نافرمانی نہ کرنا، ورنہ اگلی بار میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گی۔ اب جاؤ۔ تو 7 ماؤں کا بیٹا خوشی خوشی واپس اپنی 7 بیوی ماؤں کے پاس آیا۔ پھر اچانک اس کی نظر ان 7 بیویوں پر پڑی جو اس وقت اس کے حکم پر نابینا کر کے قید خانے میں ڈال دی گئی تھیں، مگر اب ان کی آنکھیں واپس آ چکی تھیں اور وہ شان و شوکت سے، عزت و وقار کے ساتھ محل میں موجود تھیں۔ 7 ماؤں کا بیٹا ان کے پاس کھڑا تھا اور شہزادی بھی وہیں موجود تھی۔ بادشاہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ پھر شہزادی نے نہایت دانائی سے اسے پوری کہانی سنائی کہ کیسے ایک سفید جادوگرنی نے اسے فریب دیا
کیسے اس کے اپنے بیٹے نے مصیبتوں کا سامنا کر کے اپنی ماؤں کو نجات دی، اور کیسے ہر قدم پر اس نے سچائی، وفاداری اور قربانی کا مظاہرہ کیا۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، اپنی بیویوں سے معافی مانگی اور فوراً حکم دیا کہ سفید جادوگرنی کو گرفتار کر کے اس کے تمام جادو ختم کر دیے جائیں اور اسے اس کے ظلم کی سزا دی جائے۔ یوں 7 ماؤں کا بیٹا، اس کی شہزادی اور اس کی مائیں ایک نئی خوشحال زندگی گزارنے لگے، اور سب کو یہ سبق ملا کہ سچائی، صبر اور قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ دوستو، آپ کو اس کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور مزید اس طرح کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔